السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں معشور فرمائے. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا پروردگار اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں. فرش ازا پر موجود آپ تمام مومنین مومنات اور جتنے مومنین مومنات نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، بالخصوص امام زمان کے ظہور کی تعجیل، جبہ مقاومت کی فتح و نصرت اور اس مجلس کی قبولیت کی دعا کو شامل کر کے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم، بارش جاری ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ثبات قدم میں کوئی لرزہ نہیں آئے گا. اور آج کل تقریباً کل بھی ایسا ہوا کہ مجھے شعر یاد آیا اور اب بھی شعر یاد آ رہا ہے. یہ سناؤ تاکہ آپ کو کچھ گرما دیں اور آسانی پیدا ہو جائے. وہ تو کہتے تھے کہ بارش ہے یہ کیوں کر آئیں گے، وہ تو کہتے تھے کہ بارش ہے یہ کیوں کر آئیں گے. کیوں کر اردو میں کیسے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ تو کہتے تھے کہ بارش ہے یہ کیوں کر آئیں گے، ہم علی کے نام پر قبروں سے اٹھ کر آئیں گے. اذان محترم، انشاءاللہ جب تک کوئی بڑی مشکل نہیں بنتی تو میں آمادہ ہوں، جاری رہے گا سلسلہ، بس آپ کی آمادگی کے اوپر ہے. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، کربلائی طرز زندگی کے عنوان پر چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، جس میں ہم اس طرز زندگی کے بنیادی خد و خال میں سے 4 صفات پر بات کریں گے. اور ان میں سے پہلی صفت جس پر آج بات کرنی ہے وہ شجاعت ہے، اور موسم بھی اس سے ملتا جلتا ہے، تو شجاعت کے موضوع پہ آج کی گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں. شجاعت کا معنی کبھی بھی یاد رکھیے گا، بے باکی کو شجاعت نہیں کہتے، دلیری کو شجاعت کہتے. مثلا ایک بندہ بے باک ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، کسی حدود میں نہیں آتا، کسی قیود میں نہیں آتا، جہاں دل کرے بڑھ جاتا ہے، جہاں پھٹے کرتا ہے، لوگوں کے اوپر کسی بھی میدان میں جا کے مثلا پھٹے باز ہے. یہ شجاعت یاد رکھیے، شجاعت دلیری ہے.
شجاعت بے باکی نہیں ہے، شجاعت فقط میدان جنگ میں نہیں ہے، شجاعت فقط میدان رزم میں نہیں ہے، شجاعت کی چند قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان قسموں میں سے چند پر آج بات کریں گے۔ 4 قسموں پر بات کروں گا، 6 اقسام بیان ہوتی ہیں لیکن ہم سے ریلیٹڈ 4 ہیں، ان پہ بات کروں گا۔ پہلی قسم تو وہی معمول ہے، معروف ہے، شجاعت یعنی شجاعت نظامی یا رزمی، میدان جنگ والی شجاعت، مشکلات میں ڈٹے رہنے کی شجاعت، دشمن کے آگے استقامت دکھانے کی شجاعت، یہ ہے شجاعت نظامی، شجاعت نظامی یعنی میدان کی شجاعت۔ ایک شجاعت ہے شجاعت اخلاقی، یعنی اخلاقیات کے میدان میں شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ ایک شجاعت ہے شجاعت اقتصادی، مالی میدان میں بھی ایک شجاعت ہوتی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اقتصادی شجاعت کیا ہے۔ اسی طرح چوتھی قسم جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے شجاعت اجتماعی، اجتماع کے عنوان سے شجاعت کون سی چیز کہلاتی ہے اور اس کی شکلیں کون سی ہیں۔ ایک دفعہ ان 4 اقسام کی شجاعتوں کا تعارف ہے، پھر جو اہم مرحلہ ہے، آیا شجاعت ان صفات میں سے ہے جو انسان کے اندر آنے والی خصلتیں، صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ اب یہ 2 اصطلاحات ہیں، آپ اس کو انشاءاللہ سن لیں گے، یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں، میں اس کا معنی بھی بتاتا ہوں۔ ایک اصطلاح ہے کسبی، کسبی کسب کرنا، کسب کرنا یعنی انسان کچھ کوشش کرے اور کوشش کر کے اس کو حاصل کرے، اس کو کسب کرنا کہتے ہیں، کسبی ہو۔ انسان کی کچھ صفات ایسی ہیں کہ جس کو وہ محنت کر کے، کوشش کر کے، کسب کر کے حاصل کر لیتا ہے اور اس صفت کو، اپنے آپ کو اس صفت کا حامل بناتا ہے، ان صفات کو صفات کسبی کہا جاتا ہے۔ ایک اصطلاح ہے موہبی، موہبی وہب سے، جس طرح ہم وہ قنوت کی دعا میں وہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، اور اللہ کا ایک نام بھی ہے وہاب، یعنی عطا کرنے والا، دینے والا۔ تو کچھ صفات موہبی ہیں، کسبی نہیں ہے۔ موہبی یعنی اللہ کی طرف سے وہ صفت بندے کو عنایت کی جاتی ہے، کوشش کر کے حاصل نہیں کر سکتا، یعنی ایک بندہ کوشش کر کے نبی نہیں بن سکتا، ایک بندہ اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے، محنت کر کے امام نہیں بن سکتا۔ امامت، نبوت موہبی صفت ہے، ایک کسبی نہیں۔ کچھ صفات کسبی ہیں، جیسے عدالت، عدالت کسبی صفت ہے، انسان کوشش کر کے اپنے اندر عدالت کی صفت کو پیدا کر سکتا ہے۔ شجاعت کیا ہے؟ اب کسبی اور موہبی کی سمجھ آ گئی انشاءاللہ۔ اب شجاعت کیا ہے؟ آیا شجاعت کسبی ہے، انسان کوشش کر کے شجاعت کو حاصل کر سکتا ہے، یا شجاعت موہبی ہے کہ یہ صرف پروردگار کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، کوشش کر کے حاصل نہیں کر سکتا؟ شجاعت ان صفات میں سے ہے جو کسبی بھی ہیں اور موہبی بھی ہیں، یعنی انسان کوشش کر کے، مشق کر کے، جستجو کر کے اور اپنے آپ کو مختلف آزمائشوں سے گزروا کے صفت شجاعت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح صفت شجاعت کی ایک شکل موہبی ہے، وہ خدا کی طرف سے عطا کرتا ہے، خدا کی طرف سے شجاعت کی صفت عطا ہو جائے، وہ موہبی کہلائے گی۔ پس شجاعت ان خصلتوں میں سے ہے جو انسان کوشش کر کے خود کو شجاع افراد میں شامل کروا سکتا ہے، فقط موہبی نہیں ہے، کیونکہ فقط موہبی ہوتی تو پھر کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس جو ہے جیسا ہے ویسا ہی رہے۔ تو بس چونکہ شجاعت کسبی بھی ہے، انسان جستجو کر کے، کوشش کر کے خود کو اس صفت کا حامل بنا سکتا ہے،
تو ہم انشاءاللہ ان 4 قسم کی شجاعتوں کو بیان کر کے وہ چند راستے بیان کریں گے کہ جن کے ذریعے اس صفت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، شجاعت ایسی صفت ہے کہ جو بہت ساری خصلتوں کی بنیاد ہے۔ انسان کے اندر بہت ساری صفات اور خصوصیات اس کی بنیاد اس کی وجہ سے بنتی ہے، یعنی جڑ ہے یہ۔ انسان سخی کب ہو سکتا ہے؟ جب شجاع ہوگا۔ شجاع بندہ سخی ہوتا ہے، جو شجاع نہیں ہوگا وہ سخاوت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تقوی کا حامل کون ہو سکتا ہے؟ شجاع۔ یہ صفت شجاعت ایسی بنیاد ہے کہ اس بنیاد پر اور بہت ساری صفات کو انسان حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اس شجاعت کے موضوع کو کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ان مجالس میں بیان کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ گھبرائے تو نہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں، اب ایک شجاعت پر ہی صلوات سنائیں گے۔ بس اقسام شجاعت میں سے پہلی قسم شجاعت نظامی ہے، میدان رزم میں شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ جب میدان قتال سجے، جب دشمن کے سامنے کھڑے ہوں، جب مشکلات کے آگے کھڑے ہوں، جب طوفانوں کے آگے کھڑے ہوں، جب مصائب و آلام کے مقابل میں کھڑے ہوں، تو انسان شجاعت کا مظاہرہ کرے۔ اب اس شجاعت کے اندر میدان رزم میں اظہار شجاعت اور اس تاریخ اسلام میں اشجع الناس اگر کسی کو کہا گیا تو وہ ہمارے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ مولا علی کی شجاعت۔ اب امیر المومنین کی شجاعت کو اگر تھوڑا سا کھول کے بیان کریں تو پھر مفہوم شجاعت سے قریب ہو جائیں گے کہ اصل شجاعت ہے کہ عرب میں جنگوں کے اندر زرہ پہنے جاتی تھی۔ زرہ جب پہنتے تھے، زرہ کی 2 قسمیں تھی عربوں میں۔ ایک زرہ ہوتی تھی سنگل سائڈ کی اور ایک ہوتی تھی ڈبل سائڈ، یعنی سامنے بھی ہے اور پیٹھ پہ بھی، ڈبل سائڈڈ زرہ ہوتی ہے۔ اور ایک زرہ صرف سامنے کی طرف، سینے والی طرف۔ امیر المومنین نے کسی بھی جنگ میں ڈبل سائڈ کی زرہ پہنی ہی نہیں ہے، وہ ایک طرف کی زرہ پہنے۔ تو کسی نے سوال کیا، یا علی ہم بھی آتے ہیں جنگ میں، آپ بھی، لیکن آپ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ڈبل سائڈ کی زرہ پہنی ہو۔ تو امیر المومنین نے فرمایا ڈبل سائڈ کی زرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو کبھی کبھی دشمن کی طرف پشت کرتا ہو۔ علی کبھی دشمن کی طرف پشت کرتا ہی نہیں ہے، کہ علی دشمن کا سامنا کرتا ہے۔ یار دوسرا بھی سنیے گا، سواری گھوڑا۔ اب یہ بھی چونکہ نسبتاً بیان اس طرح سے نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ حیرت ہو آپ کو۔ مولا علی کا جو گھوڑا تھا جس کے اوپر آپ جنگوں میں جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے دور میں جو گھوڑا آپ کے پاس تھا، وہ نسبتاً کمزور اور نسبتاً کم تیز دوڑنے والا گھوڑا تھا، جنگ میں جو استعمال کرتے تھے۔ اس پر بھی یہ پوچھا گیا کہ آپ کوئی تیز رفتار گھوڑا کیوں نہیں رکھتے؟ امیر المومنین نے فرمایا تیز رفتار گھوڑے کی ضرورت 2 وجوہات پر پڑتی ہے۔ پہلی، اگر کسی بھاگتے ہوئے دشمن کا پیچھا کرنا ہو۔ دوسری، اگر میدان جنگ سے تشریف لے جانا ہو۔ ہوتے ہیں اب چونکہ مشکلات ہیں، الفاظ درست استعمال کرنے چاہیے، یعنی اگر کسی بھاگتے ہوئے دشمن کا پیچھا کرنا ہو تو تیز رفتار گھوڑا چاہیے، یا اگر میدان جنگ سے تشریف لے جانا ہو تو تیز رفتار گھوڑا چاہیے۔ تو مولا نے کہا ابو طالب کا بیٹا بھاگتے ہوئے دشمن کا پیچھا نہیں کرتا اور کبھی بھی میدان سے فرار نہیں کرتا ہے، اس لیے علی کو تیز رفتار گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے سوال کیا کرار کا معنی کیا ہے؟ کرار کا معنی کیا ہے؟
اب کرار امیر المومنین کے لیے اللہ کے نبی نے خیبر میں لفظ کرار استعمال کیا کہ میں کل علم کرار کو دوں گا۔ اقبال سے پوچھا کہ کرار یعنی کیا؟ اقبال نے فارسی زبان میں ایک شعر کہا، اور یہ شعر اتنا خوبصورت ہے کہ شہید رہبر معظم نے ایک گفتگو میں یہ شعر پڑھا کہ اقبال کہتا ہے کہ بھئی ایک درود پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ اب اقبال سے پوچھا گیا کہ بھئی کرار کا معنی کیا ہے؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بھئی پوچھتے ہیں معنی کرار چیز، اگر پوچھو مجھ سے کہ معنی کرار کیا ہے تو تم معنی کرار کو چھوڑو کہ معنی کرار اس کا معنی بتانا، اس لفظ کی گہرائی میں جانا اور اس لفظ کو کھول کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر معنی کرار پوچھو تو کیا ہے؟ ای مقامی از مقامات علیست، کہا بھئی یہ علی کے مقاموں سے ایک مقام ہے، اس لفظ کے معنی میں کوئی دوسرا آتا ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ مثلا ایک لفظ کا معنی بتائیں تو معنی کے بعد ہوتا ہے نا اس لفظ کا حامل فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، وہ بھی میدان میں ڈٹ گیا اس کو بھی کرار کہیں گے، وہ بھی میدان میں ڈٹ گیا اس کو بھی کرار کہیں گے۔ تو اقبال نے کہا یہ لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ علی کے مقامات میں سے ایک مقام کا نام ہے۔ بس امیر المؤمنین کی شجاعت میدان رزم میں ثبات قدم۔ اچھا، آیا صرف تلوار چلانا شجاعت تھی؟ نہیں، صرف تلوار چلانا شجاعت نہیں ہے۔ جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کو مارا امیر المومنین نے۔ عرب کا سب سے بڑا پہلوان تھا اور پورے عرب میں شہرت تھی کہ اگر 1000 کا لشکر ایک طرف سے آ جائے اور ایک طرف سے عمر ابن عبدود جائے تو 1000 کے لشکر کو عمر ابن عبدود شکست دے دے گا۔ یہ ان کی زبان زد عام یہ جملہ تھا۔ امیر المومنین نے عمر ابن عبدود کو پچھاڑا، اسے واصل جہنم کیا۔ عمر ابن عبدود کی لاش کو لے جایا گیا تو عمر ابن عبدود کی بہن نے اس کے جنازے کو دیکھا۔ جنازے کو دیکھ کے اس نے کہا ہے تو میرا بھائی، مارا گیا ہے لیکن لگتا ہے کہ کسی مرد نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ اس زمانے میں عرب جنگ کے اندر یہ دستور تھا جنگی کہ اگر ایک پر مقابلے کے وقت دوسرا اگر اپنے مقابل کو پچھاڑ دے تو پھر اس کی زرہ، اس کا لباس، اس کا اسلحہ وہ سارا اٹھا کے لے جاتا تھا، کیونکہ اس نے جو کہ اس کو مارا ہے تو یہ ساری چیزیں اب اس کی ملکیت ہیں، اس لیے وہ ساری چیزیں اٹھا کے لے جاتا تھا۔ لیکن عمر ابن عبدود کی بہن نے دیکھا نہ اس کے بھائی کی زرہ اتاری ہے، نہ اس کے بھائی کا نیزہ لے کے گئے ہیں، نہ ہی اس کی جنازے اور لاش کے اوپر دوبارہ کوئی امیر المومنین نے زخم بھی لگایا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کے اس کی بہن نے کہا میرا بھائی مارا گیا ہے لیکن اس کے مارنے والا یقیناً کوئی مرد ہے کہ جس نے مردانگی کا ثبوت دیا ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، شجاعت فقط میدان جنگ میں پچھاڑنے کا نام نہیں ہے، میدان جنگ میں انسانی اصولوں کو باقی رکھنے کا نام شجاعت ہے۔ یہ امیر المومنین کا کارنامہ تھا۔ جنگ جمل کا اختتام ہوا۔ اب جنگ جمل انتہائی خونریز جنگ تھی اور تاریخ اسلام کی ایسی تکلیف دینے والی جنگوں میں سے ایک کہ جس نے امیر المومنین کو گریہ کروایا۔ اب جنگ جمل میں جو مقابل کے لشکر میں آئے تھے امیر المومنین سے لڑنے آئے ہیں، مولا علی پہ تلوار چلائی ہے اور لوگوں کو لے کر امیر المومنین کے مقابلے پہ آئے ہیں، لیکن اب جنگ ختم ہو گئی ہے۔ وہ اونٹنی کی جس کے اوپر ام المومنین تھی وہ اونٹنی گر گئی، اسے گرایا گیا تھا کہ جنگ ختم ہو۔ اب وہ محمل گرا تو امیر المومنین نے آواز دی خبردار کوئی بھی محمل کے قریب نہیں جائے، سب کو دور ہٹایا۔ شجاعت بتا رہا ہوں۔ محمد ابن ابی بکر کو بلایا کہ جو خود حضرت ابوبکر کا بیٹا ہے، اسے کہا جاؤ جا کر اپنی خواہر کو وہاں سے نکالیں تاکہ پورا احترام دیا جائے، پورے احترام کے ساتھ۔ اس کے بعد بصرہ سے جب امیر المومنین نے ام المومنین کو بھجوایا مدینہ کی طرف
تو یہ ایک انتہائی حساس موقع تھا، کیونکہ سازشی عناصر موجود تھے. ممکن ہے کہ ام المومنین کو کوئی نقصان پہنچا کر وہ الزام امیر المومنین کے سر پہ ڈال دے. ایک اس طرح کی سازش بھی کی جا سکتی ہے. تو دو طرح کے مختلف قسم کے اس وقت افواہیں اڑائی جا رہی تھی. 40 سوار سپاہی، نقاب پوش، تلواروں کے حامل 40 سوار، اور ان کی سرکردگی محمد ابن ابی بکر کی، ان دونوں کے ساتھ ملا کر 40 سوار اور محمد ابن ابی بکر کو ملا کر مدینے روانہ کر دیا. یہ 40 سوار نقاب پوش تھے. مدینے پہنچنے کے بعد جب ام المومنین کو اتارا گیا تو ان 40 نقاب پوشوں نے اپنے نقاب ہٹائے تو پتہ چلا یہ 40 کی 40 خواتین تھی کہ جو ان کی حفاظت پر مامور کی گئی تھی. یہ شجاعت کا انداز تھا. یہ رویہ جز علی کے کوئی اختیار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ علی اشجع الناس تھے نبی کے بقول. تو یہ شجاعت فقط پچھاڑنے کا نام نہیں ہے. شجاعت وہ کس ثبات قدمی دکھائے، شجاعت وہ کہ جو اصولوں کا اور اقدار کا لحاظ کروائے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. اب بارش تیز ہو رہی ہے، اب آپ کے اوپر ہے، آپ اگر ثابت قدم رہنا چاہ رہے ہیں تو میں جاری رکھوں. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. فقط حملہ کرنا، دشمن کو پچھاڑنا، شکست دینا، صرف یہ نہیں آتا شجاعت. جنگ صفین کے موقع پر پانی پینے کا ایک ہی گھاٹ تھا جہاں سے جا کر دریا سے پانی آسانی سے نکالا جا سکتا تھا. دونوں لشکر ایک ہی گھاٹ سے پانی استعمال کرتے تھے. تو شام کے لشکر نے رات میں شب خون مار کے اس گھاٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا. اس سے پہلے امیر المومنین کے قبضے میں تھا. دونوں لشکروں کو اجازت تھی کہ وہاں سے پانی لو. اب رات میں شب خون مارا اور اس لشکر اس گھاٹ کو اپنے قبضے میں کر لیا. قبضے میں کرنے کے بعد شام کے لشکر کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اب امیر المومنین کے لشکر کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی یہاں سے لے جانے نہیں دیں گے. جو بھی پانی لینے آئے گا ماریں گے. اور اب ایسا ہوا، لشکر کا پانی کا ذخیرہ کم ہوا. تو امیر المومنین نے صفین کے موقع پر پانی کے اس گھاٹ کو آزاد کرانے کے لیے اپنے لشکر کو تیار کیا اور لشکر کی سرداری امام حسین کو دے دی. کہا کہ حسین بیٹا جاؤ، جا کر گھاٹ کو آزاد کرواؤ. امام حسین نے لشکر کو لے کے گھاٹ پہ حملہ کیا اور اتنا شدید حملہ تھا کہ شام کے لشکر کے قدم اکھیڑ دیے اور گھاٹ کو دوبارہ امیر المومنین کے لشکر کے قبضے میں لے آئے. اب گھاٹ علی کے قبضے میں، پانی اب علی کے قبضے میں. پہلے مولا علی کے قبضے میں تھا تو دونوں لشکروں کے لیے پانی آزاد تھا. اب جب ان کے لشکر میں ان کے قبضے میں چلا گیا تو انہوں نے علی پر پانی بند کر دیا. اب پانی دوبارہ امیر المومنین کے پاس آ گیا. تاریخ میں موجود ہے، معاویہ کے خیمے میں عمرو عاص نے معاویہ سے کہا اب پانی علی کے قبضے میں ہے، اب اگر علی نے پانی بند کر دیا تو ہم اس لشکر کو لے کر یہاں رہ نہیں سکیں گے. تعریف کو جو دشمن کرے. تو اس نے کہا علی جیسے شجاع سے بعید ہے کہ وہ پانی بند کرے گا. کہا مطمئن رہو علی پانی بند نہیں کرے گا. یہ بھی جانتے تھے کہ علی شجاع ترین فرد ہے. عزیزان محترم، یہ شجاعت ہے، اقدار کا لحاظ کرنا، غصے کے انتہائی عروج میں بھی قدر کا لحاظ کرنا. عمر ابن عبدود کے سینے پہ چڑھ چکے تھے یہاں تک کہ اسے واصل جہنم کر دیں. اس نے نیچے سے گستاخی کی تو سینے سے اتر کے ایک طرف ہو گئے. عامر ابن عبدود نے کہا، اس کی ٹانگ کٹ چکی تھی پہلے لڑائی کے اندر. عامر ابن عبدود نے کہا یہ زمین پر لیٹے ہوئے مجھے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی. میں نے اس لیے آپ کے ساتھ بے ادبی کی، اس لیے گستاخی کی کہ جلدی مجھے قتل کر دیں. امیر المومنین نے کہا نہیں، میں یہاں تجھے اللہ کے لیے مارنے آیا ہوں، اپنے غصے کے لیے نہیں. یہ تو نے بے ادبی کی، مجھے غصہ آیا، میں اپنے غصے کے لیے تجھے نہیں ماروں گا. یہ ہوتی ہے قدر کا لحاظ کرنا، یہ ہوتا ہے اقدار کا لحاظ کرنا، وہ بھی عین لڑائی کے اندر. اسے شجاعت کہتے ہیں. بس استاد سبط جعفر شہید نے امیر المومنین کی شجاعت کے بارے میں 2 مصروں کے اندر مفہوم شجاعت کو سمو دیا ہے.
خدا اس شہید بزرگوار کے درجات کو بلند کرے. ایک درود پڑھ لے محمد و آل محمد. اب اس نے ضبط جعفر نے دو مناظر کو سامنے رکھا اور اس نے دونوں کو شجاعت قرار دیا اور درست کہا ہے. اور شاید یہ مفہوم شجاعت میدانی یا میدان رزم کی شجاعت آپ کو سمجھ میں آئے. ضبط جعفر کہتے ہیں کبھی رسی گلے میں اور کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. دیکھیں دو مناظر, کبھی رسی گلے میں اور کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. یعنی وہاں خیبر کو اکھاڑنے والا اور یہاں بعد از پیغمبر گلے میں رسی اور مسجد نبوی کی طرف. کبھی رسی گلے میں اور کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. جہاں جیسی ضرورت ہو وہاں ویسی شجاعت ہے. وہاں خیبر کا اکھاڑنا شجاعت, یہاں علی کا خاموش رہنا شجاعت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس میدان کی شجاعت کیا ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا, میدان جنگ کی شجاعت تندرست و توانا جسموں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھاری جسم کا ہے, لمبا تڑنگا ہے, ہیوی ویٹ کوئی ہے تو وہ شجاع ہے. نا, شجاعت جسموں کے اندر قید نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, شجاعت تمغوں اور لقبوں میں بھی قید نہیں ہوتی ہے. شجاع ہے. امیر المومنین کو جب دیکھتے تھے, فاتح خیبر کا تذکرہ سنا ہوا تھا, اور جب امیر المومنین کو دیکھتے تھے تو حیران ہو جاتے تھے کہ انہوں نے خیبر پکاڑا ہے, انہوں نے خیبر کے در کو اکھاڑا ہے. کیونکہ لوگوں کے ذہن میں شجاعت کا مفہوم جیسے توانا جسم, بڑا جسم, ہیوی ویٹ ہو تو شاید شجاع ہوتا ہے. نا عزیزان محترم, یہ عام زبان کا جملہ ہے لیکن درست ہے. شجاعت جگر میں ہے. وہ جگر سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا شجاع ہے. قاسم سلیمانی کا جسم کوئی ہیوی ویٹ نہیں تھا, لیکن قاسم سلیمانی کی ہیبت اتنی تھی کہ اربیل کے اندر صرف قاسم سلیمانی اگلے مورچے میں آنے کا سن کر داعش والے فرار کر گئے تھے. اور ان کا ایک سپاہی پکڑا گیا, اس سے پوچھا گیا داعشیوں نے فرار کیوں کیا, تو اس نے کہا کیونکہ ہمارے دوربین والوں نے میدان میں قاسم سلیمانی کو دیکھ لیا تھا, اور کہتا ہے اس کی ہیبت اتنی ہے کہ ہمارے لشکروں کے لشکر فرار کر گئے. اور یہ ہیبت تمغوں سے نہیں آتی, بدن پر تمغے سجانے سے شجاعت نہیں آتی, نہ بڑے بڑے جسم بنانے سے شجاعت آتی ہے. محسن حججی شہید کو اگر آپ نے دیکھا ہو, ایک کمزور سا جوان ہے, لیکن اتنے مطمئن چہرے کے ساتھ مقتل کی طرف جا رہا تھا. اس کے چہرے پہ خوف کوئی نہیں, حتیٰ کہ اس کو ذبح کرنے کی ویڈیو جاری کی داعش والوں نے, کسی خوف کے بغیر اطمینان کے چہرے کے ساتھ گردن کٹا دیا ہے. شجاعت ہے یہ. بس عزیزان محترم, شجاعت کے باب میں نے عرض کیا اشجع الناس علی اور علی کے بیٹے. یہ سورہ مدثر میں ایک آیت ہے, دو آیتوں کا جوڑ ہے, جس میں کہا کأنہم حمر مستنفرہ. وہ دشمنان خدا, وہ دشمنان حق گویا ایسے ہیں جیسے بدکے ہوئے گدھے ہوں, بپرے ہوئے گدھے. ایسا گدھا جو جس کا ذہن آؤٹ ہو گیا, جیسا ذہن ہوتا نہیں گدھے میں, پھر بھی آؤٹ ہو گیا. کیوں ہوا؟ فرت من قسورہ, کیونکہ وہ ایک شیر کو دیکھ کے بھاگ گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اگر میدان میں وارد ہونے والا شیر ہوگا تو گدھوں کی تعداد 1000 میں ہو, بھاگیں گے. آج جا کر دیکھیے مقتل میں لکھا ہوا ہے, جس وقت حضرت عباس مشق لے کر پانی بھرنے کے لیے آئے تو حضرت عباس اکیلے آئے تھے اور نہر پر 4000 سپاہیوں کا پہرا تھا. لیکن جب عباس نے حملہ کیا تو وہی منظر آ گیا, کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. ایسے بھاگے جیسے شیر کو دیکھ کر وہ گدھے بھاگا کرتے ہیں. گھاٹ کو خالی کر دیا ہے. بس عزیزان محترم, اس سے زیادہ نہیں ڈال رہا آپ کو آزمائش میں. یہ جو شجاعت ہے, شجاعت رزمی, میدان کی شجاعت,
یہ بھی کسب کر کے حاصل کر سکتا ہے، کوئی کوشش کر کے شجاع بن سکتا ہے، میدانی شجاعت، رزمی شجاعت، مشکلات کے آگے شجاعت دکھائے، دشمن کے آگے شجاعت دکھائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی محنت کر کے شجاع بن جائے، بن سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اے آسمان گواہ رہنا کہ یہ تو برستا رہا اور حسین کے عزادار بیٹھے رہے، یہ برستی بارش گواہ رہے۔ اے مولا حسین، یہ وعدہ ہے آپ سے، شب عاشور جو آپ کے اصحاب نے کہا تھا ما ترکتک یا حسین، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو ترک کر کے نہیں جائیں گے۔ لبیک یا حسین، مل کے بلند آواز میں۔ ایسا نہیں عزادارو، یہ اس طرح کے موسم میں آپ کی ثابت قدمی سے یہ حق بنتا ہے کہ اس نام کو اپنے وجود کی پوری قوت کے ساتھ بلند کریں۔ تمام عزادار، ہماری مائیں بہنیں بچے مل کر ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، بس شاید یہی وہ شیعہ ہیں کہ جن کو یاد کرتے ہوئے حسین نے کربلا میں کہا تھا شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اپنے 6 ماہے کے لیے پانی طلب کیا، لیکن میرے بچے کو پانی کی جگہ تیر مارا ہے۔ شیعوں کو یاد کیا حسین نے علی اصغر کی شہادت کے موقع پر۔ عزاداران مولا، آج کروڑوں لوگ جب کربلا کی طرف نجف سے پیدل بڑھتے ہیں، بلند آواز میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے حسین، اے ہمارے مولا، ہم ہی وہ ہیں کہ جنہیں آپ نے ندا دی تھی۔ آج اس فرش عزا پر عزادارو ہو، 2 محرم ہے، حسین کے کربلا پہنچنے کا دن ہے۔ اس کربلا میں حسین کا آنا تھا کہ حسین نے کربلا کو ایسا آباد کیا کہ قیامت تک کے لیے گنجان آباد شہر بنا۔ عزادارو، یہ کربلا اتنی آسانی سے آباد نہیں ہوئی ہے۔ اس کربلا کو حسین نے پانی سے آباد نہیں کیا ہے، اس کربلا کو حسین نے خون سے آباد کیا ہے۔ کہیں حبیب جیسے بزرگ کا خون بہا ہے، کہیں اکبر جیسے جوان کا خون بہا ہے، کہیں عباس کے بازو جدا ہوئے ہیں، کہیں قاسم کا لاشا گرا ہے، کہیں اونو محمد قربان ہوئے ہیں۔ عزادارو، یہی کربلا کی دھرتی ہے جہاں رباب کے 6 مہینے کے لال کا بے گناہ خون گرا ہے۔ یہی وہ کربلا ہے کہ جس کربلا میں حسین نے وہ تیر سینے پر کھایا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں ایسا تیر سینے میں پیوست ہوا ہے کہ خون کا فوارہ کربلا کی زمین میں شامل ہوا۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ عزاداران مولا، روئے حسین ابن علی کو کہ جس وقت حسین نے اس کربلا کو آباد کیا تھا، زینب کبریٰ خیمے کے اندر ہیں، اچانک جناب فضہ کا دامن پکڑ کے کہا اماں فضہ، اب مجھ سے خیمے میں رہا نہیں جا رہا۔ فضہ نے کہا بی بی خود کو سنبھالیں، کیوں اپنے آپ کو بے چین کر رہی ہے؟ جناب زینب نے کہا اماں فضہ، مجھے اماں کی صدائیں سنائی دے رہی ہے، اماں کی آواز آ رہی ہے، کربلا زہرا کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، بنیا بنیا قتلوا کا ذبحوا کا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔